اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غزوہ ہند کی بشارتیں ہمیں 1400 سال پہلے عطا فرمائی تھی، اب ہم باقاعدہ طور پر اس میں داخل ہونے کے قریب ہیں۔ مبارک ہو پوری پاکستانی قوم کو، پاکستانی ریاست کو اور مسلمان امت کو کہ جس جنگ میں شامل ہونے کی خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے فرمائی تھی، جس جنگ میں شامل ہونے کی خواہش سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اللہ براہ راست اب ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہوں۔ پچھلے 1400 سال سے مسلمان اولیاء، فقراء، مسلمان امت کو غزوہ ہند سے متعلق خوشخبریاں دیتے رہے ہیں۔ رسول خدا سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی واضح طور پر مسلمانوں کو بتایا تھا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر سے شروع ہونے والی یہ جنگ پورے برِ صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور بالآخر مسلمانوں کے ہاتھوں دلی فتح ہوگا۔ اب جب ہم باقاعدہ طور پر اس جنگ میں داخل ہونے والے ہیں تو ہماری قوم کو مزید سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ جس جذبے سے اس قوم کے نوجوانوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر انفارمیشن وارفیئر کے اس محاذ پر مشرکوں کو رسوا کیا ہے، اسی طرح ہمیں اب میدان جنگ میں بھی ان کے دانت توڑنے ہیں۔ پاکستانی ریاست کو وار فوٹنگز کے اوپر اب قوم کو اس جنگ کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اگرچہ ہماری فوج سرحدوں پر چاق و چوبند کھڑی ہے، پھر بھی یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جنگ فوج اکیلے نہیں لڑے گی۔ یہ ایسیمیٹرک وارز کا دور ہے، اس میں میدان جنگ شہروں میں بنتے ہیں، لہٰذا یہ جنگ پوری قوم کو لڑنی ہوگی۔ قوم کو فوج کی پشت محفوظ کرنی ہوگی۔ پاکستانی ریاست کو جلد از جلد اپنے نوجوانوں کے لیے شارٹ ملٹری کورسز شروع کروا دینے چاہیے۔ پاکستان کے ہر نوجوان کو ایک ریزرو فوجی بننا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکیوں اور طلبات کے لیے حکومت کو اب سول ڈیفنس اور طبی کورسز شروع کروا دینے چاہیے تاکہ اس جنگ میں پاک فوج کے مجاہدین کے ساتھ مل کر اس پاک سرزمین کا دفاع کر سکیں۔ اگر جنگ شروع ہو گئی تو ہمیں سرحدی علاقے خالی کروانے ہوں گے، مورچے بنانے ہوں گے۔ بھارتی حکومت پہلے ہی اپنے کسانوں کو گندم کی کٹائی کا الٹیمیٹم دے چکی ہے۔ پاکستان کو بھی اب اس خطرے کو بہت سنجیدہ لینا ہوگا۔ ہماری تو رہائشی سوسائٹیز بالکل سرحد کے یعنی بارڈر کے ساتھ ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں ان علاقوں کو خالی کروانا ہوگا۔ ہنگامی بنیادوں پر ریاست پاکستان کو اپنے خوراک کے ذخائر جمع کرنے کی بے حد اشد ضرورت ہے۔ ہماری فصلیں تیار کھڑی ہیں، جتنا جلدی ہو سکے ان کو کاٹیں اور ذخیرہ جمع کریں۔ جنگ کی صورت میں ہر حال میں ہمارے پاس وافر خوراک ہونی چاہیے۔ نوجوانوں کو ہر وقت خون کے عطیات دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز کو خون کی کمی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب کی رگوں میں دوڑتا خون ویسے بھی اس پاک سرزمین کی امانت ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس امانت کو واپس لوٹائیں۔ نظریاتی اور روحانی محاذ پر اب ریاست پاکستان کو پوری طاقت کے ساتھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری امت مسلمہ میں غزوہ ہند کے بیانیے کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس قوم کے ہر فرد تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں بلکہ وہ غزوہ ہند ہے کہ جس میں شامل ہونے کے لیے اگر برف پر گھسٹ کر بھی آنا پڑے تب بھی اس میں شامل ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براہ راست حکم ہے اور یہاں میں براہ راست اپنی قوم سے مخاطب ہوں۔ افواج پاکستان تو اپنا خون جگر دے کر اس ملک کی حفاظت کرے گی، مگر اس فوج کا دفاع آپ نے کرنا ہے۔ حالت جنگ میں جو تخریب کار باغی آپ کو نظر آئے اسے پاک فوج کے ساتھ مل کر آپ نے ختم کرنا ہے۔ جو سڑکیں بند کرنے کی کوشش کرے، سپلائی چین میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، فوج کے ساتھ مل کر اس سے نپٹنا ہے۔ حالت جنگ میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے ضامن آپ لوگ خود ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ہی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ حکومت اور ریاست کے تمام معاملات سموتھلی چلتے رہیں۔ جس کے ذمہ ریل کا نظام دیکھنا ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ ریل کا نظام دیکھے۔ جس کا کام بجلی بنانا ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ بجلی بنائے۔ الغرض کہ جس نے جو ذمہ داری جس کو سونپی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے سر انجام دے۔ یہی اس کے حصے کا جہاد ہے، یہی اس کا حصہ ہے غزوہ ہند میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 میں جب پوری قوم بھارت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تو 17 دن کی جنگ میں ملک میں کوئی جرم نہیں ہوا تھا، کوئی ٹرین لیٹ نہیں ہوئی تھی، کسی سرکاری دفتر میں کسی افسر نے چھٹی نہیں کی تھی اور سب سرفروشی اور جان فشانی سے پاکستان کی ڈیوٹی کرتے رہے۔ یہی ان کا جہاد تھا۔
آپ لوگوں نے غفلت میں بہت وقت ضائع کر دیا ہے۔ پچھلے 75 سال سے بیشتر بزرگان اور فقراء چیخ چیخ کر اس قوم کو بتاتے رہے کہ پاکستان کے قیام کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ ہے غزوہ ہند۔ بالخصوص ہمارے لال ٹوپی والے بابا جی تو پچھلے 10 سال سے آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ غزوہ ہند کی تیاری کرو۔ غزوہ ہند کی اذان دی جا چکی ہے اور جماعت بس کھڑی ہونے کو ہے، لیکن یہ قوم، اس کے حکمران اور میڈیا اس لال ٹوپی والے بابے کا مذاق اڑاتے رہے، اس کی شدید مخالفت کی، اس پر الزامات لگوائے، مقدمے بنوائے، اس کو میڈیا پر ہی بند کروا دیا تاکہ اس کی اذان کو کسی طریقے سے قوم نہ سن سکے۔ مگر اس کے باوجود وہ استقامت سے اپنی قوم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرتے رہے، اذان دیتے رہے۔ جس چیز سے وہ آپ کو خبردار کر رہے تھے اور جس خطرے کے لیے آپ کو تیار رہنے کا کہہ رہے تھے، اب اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جس نے ان کی اذان پر لبیک کہا، تیاری کی، انشاءاللہ آنے والی آزمائشوں سے وہ استقامت سے گزر جائے گا۔ جو مذاق اڑاتا رہا، اب اس کے پریشان اور پشیمان ہونے کا اور رونے کا وقت ہے۔ اب پارٹی ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب وقت ہے وفا کا، اب وقت ہے جہاد کا، اب وقت ہے قتال کا، اب وقت ہے غزوہ ہند کا۔ یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، لیکن ختم اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔